اگر آپ اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کا مقدس فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ کم پڑھے لکھے بھی اپلائی کریں، زیادہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاک فوج میں سپاہی اور جونیئر کمیشنڈ آفیسر کی جو بھرتیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ ٹیکنیکل کیڈر میں بھی بھرتیاں ہیں، اس کے لیے بھی رجسٹریشن جو ہے آپ نے کیسے کروانی ہے، کیا تاریخ ہے، کیا تعلیم ہے، کیا قد ہے، اے سے زیڈ مکمل تفصیلات آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے کمپلیٹ سمجھ آئے گی، نہیں دیکھیں گے نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل پر روزانہ کوئی ایک چینل ایسا ہو جو آپ کو گھر بیٹھے گورنمنٹ کی ہر آنے والی سکیم کی درست معلومات، گورنمنٹ کی ہر آنے والی نوکری کی درست معلومات اور انٹرنیشنل نوکریوں اور ویزوں کی معلومات آپ کو درست ملے، جس سے آپ کو سکیم کا بھی چانس نہ ہو، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا نشان آن کر لیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے چینل کو بھی ضرور سپورٹ کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتا ہے۔ چینل پر مختلف پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں، بہت سے بینک بہت سی نوکریاں دے رہے ہیں، گورنمنٹ کی نوکریاں ہیں جن پر اپلائی ہو رہا ہے۔ اپنی مرضی کی نوکری دیکھیں جا کے پلے لسٹ سے جو چینل پر بنی ہوئی ہے اور اپلائی کر دیں۔ کیپ آن اپلائنگ کنٹینوسلی آپ اپلائی کریں گے۔ انفارمیشن دینا میرا کام ہے، درست انفارمیشن دینا میرا کام ہے، اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرنا آپ کا کام ہے۔ مختصر سی اور سیدھی سی بات ہے۔ اب میں آپ کو جو آج کی ویڈیو ہے اس میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ پاکستان آرمی میں ایز اے سولجر یا جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ اس کی 1 ستمبر سے 23 نومبر 2025 تک رجسٹریشن اور بھرتی کی جائے گی۔ 1 ستمبر سے شروع ہوگی، 23 نومبر تک جاری رہے گی، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں۔ اب آپ اس کی اہلیت دیکھیں، یہ دیکھیں آپ پاکستان پورے سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد شہری اس کے لیے اہل ہیں۔ نیکسٹ آپ دیکھیں، اب اپلائی کس کے لیے آپ نے کرنا ہے، رجسٹریشن کس کے لیے کرانی ہے۔ جونیئر کمیشنڈ آفیسر یعنی نائب خطیب، سپاہی جنرل ڈیوٹی اور سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ، سپاہی ملٹری پولیس، سپاہی ڈرائیور، سپاہی کلرک، سپاہی کوک، سینٹری ورکر اور باقی جو تمام یہ ملازمتیں ہیں، اس میں پینشن بھی شامل ہے۔ اب عمر، جو کمیشن جے سی او ہے اس کے لیے 20 سے 28 سال عمر ہے، سپاہی کے لیے 17 سے 23 سال ہے، سینٹری ورکر کے لیے 17 سے 35 سال عمر رکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ قد، جے سی او کے لیے 5 فٹ 3 انچ، سپاہی کے لیے 5 فٹ 6 انچ، ملٹری پولیس کے سپاہی کے لیے 5 فٹ 8 انچ اور کلرک اور کوک اور سینٹری ورکر کے لیے 5 فٹ 3 انچ قد رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے تعلیمی قابلیت، سپاہی جو جے سی او ہے اس کے لیے دینی مدرسے سے درس نظامی، اس کے علاوہ کم از کم ایف اے کیا ہو۔ سپاہی جو جنرل ڈیوٹی ہے، سپاہی ڈرائیور ہے یا سپاہی ملٹری پولیس ہے، اس کے لیے کم از کم میٹرک ہے۔ اور جو بلوچستان، کے پی کے یا دوسرے ضم شدہ اضلاع ہیں یا شہداء کے بچوں کے لیے مڈل تعلیم رکھی گئی ہے۔ سپاہی جو ٹیکنیکل ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک سائنس کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ابھی تک جو پاکستان آرمی میں بھرتیاں ہیں کب سے سٹارٹ ہوں گی، کب ان کی رجسٹریشن ہوگی، کیا ان کی تعلیم ہے، کیا قد ہے اور کون کون سی نوکریاں ہیں، یہ میں ابھی تک بتا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس کی یہ تعلیم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو کلرک ہے اس کے لیے انٹرمیڈیٹ ہے، کوک کے لیے مڈل ہے، سینٹری ورکر کا جو ہے زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائمری ہونی چاہیے۔ اقلیتوں کے لیے اس میں مخصوص کوٹا ہے، جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں، جو کرسچن ہیں، ہندوز ہیں، سکھس ہیں یا کوئی بھی اقلیت ہے۔
آپ کے پاس دستاویزات کون ہونے چاہیے، کون کون سے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اصل سند ہونی چاہیے، 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں آپ نے اس کی کروا لینی ہیں، 4 عدد آپ نے پاسپورٹ سائز تصاویر، اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور آپ کا جو ڈومیسائل ہے، یہ ٹوٹل آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانے لگوں کہ انتخابی طریقہ کار کیا ہے۔ جے سی او کے لیے امیدوار اپنی درخواستیں جو ہیں وہ آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر وہاں پر جمع کروائیں گے، اور 25 اگست سے 16 نومبر تک جو آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ 25 اگست سے 16 نومبر تک آپ آن لائن بھی جو رجسٹریشن ہے www.joinpakarmi.gov.pk اس پر کرا سکتے ہیں۔ تاہم آن لائن رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 1 ستمبر سے 23 نومبر تک قریبی ریکروٹمنٹ سلیکشن میں جاتے ہیں یا آرمی ریکروٹمنٹ یا سلیکشن سینٹر میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی وہاں پر بھی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو آپ کے قریبی آرمی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر ہیں وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ joinpakarmi.gov.pk سے بھی مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ مکمل اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس میں کوئی چیز مس نہیں ہے، اس میں بالکل آپ کے لیے ملک کی خدمت کرنے کا بے پناہ موقع ہے۔ آپ پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی میں آپ ضرور اپلائی کریں اور ملک کی خدمت کرنے والوں کا حصہ بنیں۔